آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ انڈیا اور پاکستان کی جو خواتین ہیں بہت ہی ایکٹیو ہیں، بہت ہی محنتی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ ساؤتھ ایشیا کی جو خواتین ہیں ان سب کو ہی میں نے بہت محنت کرتے دیکھا۔ تو وومن ڈے کی مناسبت سے میں نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، اور اس سیریز کے تحت میں انڈیا اور پاکستان کی ان خواتین کو منظر عام پر لانا چاہتی ہوں، ان کے بارے میں اویئرنیس اور انفارمیشن پھیلانا چاہتی ہوں جو کہ لائق ستائش ہیں، جن سے ہمیں کوئی اچھی سیکھ مل سکے۔ اور کیوں نہیں، جو عورت محنت کرتی ہے اس عورت کے بارے میں سب کو بتانا، اس کو پروموٹ کرنا اور دوسروں کو اس کے لیے انسپائر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس وقت کے جبکہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہوتا ہے۔ میں بطور سعودی وومن جب ان خواتین کو دیکھتی ہوں تو ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، محنت کرنا سیکھتی ہوں، جدوجہد کرنا سیکھتی ہوں، اور یہ بات بھی مجھے جاننے کو ملتی ہے کہ محنت میں عظمت ہے، اور جب آپ محنت کرتے ہو تو کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ دیر از نو شارٹ کٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آئے گا، اور ان خواتین کے بارے میں جاننے کے آپ لوگ متمنی ہوں گے، تو ان کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو بہت کچھ جاننے کا، سیکھنے کا اور انسپائر ہونے کا موقع ملے گا۔ محنت کے کلچر کے فروغ کے لیے پہلے خود اپنی محنت کا جشن منائیں۔ تو چلیے جناب، وومن ڈے کی اس موقع کی مناسبت سے ہم اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کا بھی۔ خواتین کی صحت اور فلاح و بہبود اس دنیا کا ایک اہم فیکٹ ہے، تو مجھے لگا کہ میں آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے بارے میں بتاؤں، جو کہ کام کرتی ہیں خواتین کی صحت پر اور ان کی ڈیولپمنٹ پر۔ وہ خواتین میں غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے لیے کئی کاوشیں کرتی آ رہی ہیں۔ انہوں نے ماضی میں پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ ان کو ایک پیشنٹ لیڈر کہا جاتا ہے جو اپنے کام کی گہری سمجھ رکھتی ہیں۔ گلوبل ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ کی رہنما لیڈر کے طور پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر حکومتی سطح کے ایک اہم سماجی تحفظ کے پروگرام احساس سے جڑی رہیں۔ وہ احساس کی سربراہی کرتی رہیں اور لاکھوں پاکستانیوں کی روزی روٹی کو بہتر بنانے کی کاوشیں کرتی رہیں۔ انہوں نے ہمیشہ وومن امپاورمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور خواتین کو با اختیار حیثیت دلانے میں انہوں نے ہر طرح کی کاوشیں کی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں امیر اور غریب طبقے کے فرق کو بڑھنے نہ دینے میں، اور اپنے ملک کی سب سے کمزور آبادی کے تحفظ اور صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو ان کوششوں کے لیے وقف کر دیا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کنگز کالج لندن سے PhD کر رکھی ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات اور ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ چلیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں انڈین وومن کی، فسکل اسکالر گیتا گوپی ناتھ۔ تو جناب گیتا گوپی ناتھ جو ہیں وہ ہارورڈ کی ماہر اقتصادیات ہیں۔ وہ IMF میں چیف اکانومسٹ کا عہدہ سنبھالنے والی پہلی انڈین وومن ہے۔ ان کا تعلق انڈیا میں کیرلا سے ہے، اور وہ ایک فارمر انٹرپرینر کی بیٹی ہے، مطلب کہ کسان کاروباری فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، اور نیشنل بیورو آف اکنامکس ریسرچ میں انٹرنیشنل فائنانس اینڈ میکرو اکنامکس پروگرام کی کو ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اپنے وسیع تجربے اور سکلز کی وجہ سے وہ IMF کے لیے بالکل فٹ ہے، کیونکہ IMF کے سربراہ کرسٹین لیگارڈ کے مطابق گیتا گوپی ناتھ ایک ایکسیپشنل اکانومسٹ ہیں اور گریٹ لیڈر ہیں۔ اور ہاں، امرتیا سین کے بعد گیتا گوپی ناتھ ہارورڈ کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں پرماننٹ ممبرشپ لینے والی دوسری انڈین ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں پاکستانی ایرو اسپیس انجینئر ڈاکٹر سارہ قریشی کے بارے میں۔ انہیں پاکستان میں خواتین کی ٹریل بلیزر، علم بردار، جدت پسند، انوویٹر، پائنیئر سمجھا جاتا ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شعبے میں کام کر رہی ہیں جہاں لیڈرشپ پوزیشن میں، ٹیکنیکل عہدوں میں خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر سارہ قریشی ایویشن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کو کم کرنے اور فضائی سفر کو ماحول کے لحاظ سے محفوظ بنانے کے لیے دنیا کا پہلا کانٹریل فری ہوائی جہاز کا انجن تیار کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر سارہ قریشی نے گلف نیوز کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایرو انجن کرافٹ میں ہم ایک سیارے کو بچانے کے لیے پوری طرح سے وقف ہیں، جس کی وجہ سے ہوا بازی کے موسمیاتی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، ڈاکٹر سارہ قریشی نے ایروسپیس ڈائنامکس میں ماسٹرز کی ڈگری لے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایروسپیس پروپلشن میں PhD بھی کر رکھی ہے۔ انہوں نے UK کی کرین فیلڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ چلیے جی، اب اسپورٹس کے شعبے کو لے لیتے ہیں۔ انڈین خاتون ہیما داس کی بات کرتے ہیں۔
हिमा दास वो पहली इंडियन एथलीट हैं स्प्रिंट रनर के शोबे में जिन्होंने 2018 में तलाई तमगा जीता था IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ये इवेंट फिनलैंड में मुनक्किद हुआ था। इसके बाद उन्होंने जकार्ता में एशियन गेम्स में सोने और चांदी के तमगे भी जीते। उन्होंने 50.79 सेकंड के साथ 400 मीटर में इंडियन रिकॉर्ड कायम किया। उनका ताल्लुक आसाम के ढिंग तबके से है और वो एक ऐसे किसान की बेटी हैं जो चावल काश्त करते थे। वो सिर्फ 18 साल की उम्र में ही एक नेशनल फिनोमेना बन गई थी। 2019 में उन्होंने सिर्फ 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीते। तो देखा जनाब, दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन हैं तक़लीद के लिए, उम्मीद के लिए, रोशनी के लिए, रोल मॉडल बनाने के लिए। आप देखेंगे कि इन्होंने मेहनत की है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। चूज़ योर रोल मॉडल्स केयरफुली। यही नहीं बल्कि जब आप किसी दूसरी खातून को कामयाब देखें, अच्छा देखें, मेहनत करता हुआ देखें, तो आप पर यह लाजिम है बतौर औरत कि आप उसको एक्सेप्ट करें, कबूल करें, उससे हसद ना करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी सताइश करें। हो सकता है कि उसका ताल्लुक आपके शोबे से ना हो, लेकिन जो एनर्जी, जो डिटर्मिनेशन, जो काबिलियत, जो मेहनत, जो अज़्म व हिम्मत उसमें होगी, आप उससे कुछ ना कुछ तो सीख ही सकेंगी। बाज़ दफ़ा हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ही कुछ ऐसी नेगेटिव औरतों को फॉलो कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उनके वतेरे को अपने दिमागों में जज़्ब कर चुके होते हैं। फिर जैसे लोगों में रहोगे वैसे ही हो जाओगे। तो बहुत केयरफुल रहें, इज्तनाब करें ऐसी औरतों से जो आपको किसी गलत रविश की वजह से, किसी मनफियत की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से अपनी तरह बनाने का ज़रा सा भी चांस रखती हों। अपनी एंटरटेनमेंट का लेवल बुलंद करें, अपने इंतखाब का लेवल बुलंद करें। आपको किस चीज़ से खुशी महसूस होती है, आप उसको पॉजिटिव रविश पर रखें। और हाँ, ड्रामा बाजी करने वाली खवातीन और टसवे बहाने वाली खवातीन से तो बहुत ही दूर रहें। तो जनाब, आपको इंस्पायर करने के लिए मैं वुमेन डे के हवाले से इस तरह की वीडियोस बनाती रहूंगी। ये इस सीरीज की पहली वीडियो थी। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।